السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. صدق الله مولانا العظيم. ایک مرتبہ ہم سب مل کر درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اگر سب کی آواز اتنی ہی ہے تو پھر بعض لوگ درود پاک پڑھ لیں. گنبد خضرا کے تحفظ کی بات کرنے والوں، ہماری آواز یہاں سے گنبد خضرا سے ٹکرانا چاہیے. مل کر پڑھیے، زور سے پڑھیے. یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اس طرح پڑھیے کہ فرشتے کہیں یا رسول اللہ امت یاد کر رہی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس کا دل بولے آمین کی مہر لگانا، دعا میں کروں گا. دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. آمین اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آسمان خطابت کے ماہ و نجوم یہاں چمک دمک رہے ہیں. ان میں یہ ٹمٹماتا چراغ، میں بھی ویسے ہی ہوں جیسے یہ کرنٹ ہے، جب سے آ رہا جا رہا. تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آ گیا ہوں، آیا نہیں، بلایا گیا ہوں. حضور شہباز دکن اللہ لمبی عمر عطا فرمائے، فیضان مجیبی کو جاری و ساری اور عام اور تام فرمائے. حضرت نے فون پر فرمایا تجھے بھی آنا ہے. تحفظ گنبد خضرا کانفرنس منائی جا رہی ہے. میں نے کہا حضور آپ کا حکم سر آنکھوں پر حاضر خدمت ہو جاؤں گا، مگر میں کیا کروں گا وہاں آنے کے بعد؟ کہا حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھا لیں. یہ تمغہ، یہ نعمت، یہ سعادت کوئی معمولی بات نہیں. یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب اللہ کے فرشتوں کے اس رجسٹر میں نام لکھے ہوئے ہیں. جس کو آقا نے بلایا ہے وہ چلے آئے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. جب حضرت نے حکم فرمایا تو مجھے خیال آیا وہاں ایک سے ایک علماء کرام، دانشور، مفکرین، مفتیان کرام، خطباء اہل سنت ہوں گے. میں کیا کروں گا جا کر؟ مجھے حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بازار مصر میں خریدا جا رہا تھا تو ایک بڑھیا کے جانے کا واقعہ یاد آیا. جب وہ بازار مصر کی طرف جا رہی تھی تو کسی نے پوچھا بڑھیا تو کہاں جا رہی ہے؟ کہا میں یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جا رہی ہوں. کہا بڑھیا یہ منہ مسور کی دال، تو اور حضرت یوسف کو خریدی کی، تیری حیثیت؟ کہا میری حیثیت تو واقعی خریدنے کی نہیں ہے. یقیناً بڑے بڑے دولت مند مالدار شاہان زمانہ وہاں پر آئے ہوں گے خریدنے کے لیے، جانتی ہوں، مگر خریداروں میں میرا بھی تو نام آ جائے گا. تحفظ گنبد خضرا کانفرنس کرنے والوں کی پوری فہرست میں، کرنے والے، کرانے والے، تم سب کو، ہم سب کو بلانے والے، یہ پورے کے پورے مہمان، پورے کے پورے میزبان، اس فہرست میں ہم سب کا نام آ چکا ہے. الحمدللہ. زور سے کہہ دیجیے الحمدللہ. ہمیں یقین کامل ہے گنبد خضرا نہ وہاں سے ہٹ سکتا نہ ہٹایا جا سکتا ہے. دل کو بہلانے کی خاطر یہ خیال اچھا ہے، قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں. کتنی؟ 14ویں صدی کے مجدد کو ماننے والوں اتنا تو بولو.
کتنی؟ 114 صورتیں ہیں. ساری دنیا کا قرآن ایک ہی ہے نا؟ کیا عرب کا الگ، عجم کا الگ، مکے کا الگ، مدینے کا الگ؟ ایسا تو نہیں نا. پوری دنیا کے سارے قرآنوں میں 114 صورتیں ہیں. ان 114 صورتوں میں سے ایک سورہ ہے سورہ فیل. فیل کہتے ہیں ہتی کو، ہاتھی. فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. یہ فیل کا نام کیوں رکھا ہے؟ یہ سورہ فیل کی طرف کیوں منسوخ کیا گیا؟ حکمت ہے اس میں بھی. ویسے اللہ کی ہر کام میں حکمت ہے. الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے. اب رہا جو تب رہا نہ اب رہا. ہے جذبات ہے، اللہ قبول فرما لے. بہت اچھا. تم نعرہ یہاں لگا رہے، سعودی حکومت وہاں کانپ رہی. مسلک اعلی حضرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حبیب کیا آپ نے جلوہ، آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ حالانکہ حضور ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں. جب آیت نازل ہوئی، جب صورت نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس پرانے واقعے کو، اے حبیب تم جہاں بھی تھے سب کچھ ملاحظہ فرما رہے تھے. یاد کرو اس واقعے کو. واقعہ کیا تھا؟ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے. کائے کے لیے آئے تھے؟ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے، منہدم کرنے، شہید کرنے، ڈھانے کے لیے آئے تھے. یہ واقعہ سورہ فیل قرآن میں موجود ہے. اور قرآن چھاپنے والی سب سے زیادہ قوم، سب سے زیادہ حکومت، سب سے بڑھ کر کام کرنے والی حکومت جو اپنے آپ کو سعودی حکومت کہتی ہے، لاکھوں قرآن چھاپتی ہے، اس قرآن میں بھی تو یہ سورہ ہے نا. کیا اس سورے پر کبھی ان کی نظر نہیں پڑی؟ کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ ان لوگوں نے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کا فیصلہ کیا تھا. آج مفتی فیصلہ کر رہا، اصل میں وہ فیصلہ نہیں کر رہا، اپنی جہنم ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے. اے حبیب کیا آپ نے ملاحظہ نہیں فرمایا؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ما فعل ربک کا نہیں فرمایا، تمہارے رب نے کیا کیا. کیف فعل فرمایا، کیسا سلوک کیا، کیا کیا ان کے ساتھ. یہ لوگ جب آئے، اللہ چاہتا تو یمن ہی میں ان کو نیست و نابود کر دیتا، مگر نہیں، آنے دو آنے دو. بچے پتنگ اڑاتے نا، پہلے دھاگا چھوڑتے رہتے، چھوڑتے پہلے، بعد میں کھینچتے. صحیح ہے نا بھائی؟ ایسے جیسے حیدرآباد والے آج تک پتنگ دیکھے بھی نہیں، اڑائے بھی نہیں. پہلے دھاگا چھوڑتے نا. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اللہ پہلے مہلت دیتا ہے، اس کے بعد ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے. تو ان لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جناب عبد المطلب نے دیکھا میری طاقت سے باہر مقابلہ کروں. آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم بظاہر پاسپورٹ بنانا، ویزا لگانا، اس کے بعد پیسے ویسے خرچ کر کے پھر مدینہ جانا، ہم کیا حفاظت کریں گے؟ یہ ہمارے ذہن میں کبھی کبھی وسوسہ آ جاتا ہے. مگر پریشان نہیں ہونا، آنے کی دیر ہے نہ جانے کی دیر ہے. بس اگر دیر ہے تو ان کے بلانے کی دیر ہے. وہ جسے بلانا چاہیں تو، ارے وہ بلائیں تو ڈوبا ہوا سورج بھی چلا آتا ہے. وہ اگر بلائیں تو کھڑا ہوا درخت بھی چلا آتا ہے. تو مسلمان پر امید رہیں، وہ اگر چاہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے.
اللہ قادر مطلق ہے، اللہ سب کو مکہ مدینے کی حاضری نصیب فرمائے، مگر جاؤ تو حضور کے غلام بن کے جاؤ، اور سبق رضا کا لے کر سیکھ کر جاؤ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے ارے کیا پیارا انداز ہے اعلی حضرت کا بھی۔ سچ پوچھو تو اب اس کی تشریح کی ضرورت ہی نہیں، اس کو قاعدے سے اگر ادا کر لیا جائے نا پورا معنی سمجھ میں آ جائے۔ ارے واہ واہ کیا پیار ہے، لاڑ ہے، محبت ہے، شفقت ہے، مگر سب کے ساتھ نہیں، سنیوں کے ساتھ۔ ارے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، سر کا موقع ہے او جانے والے، جانا ہے تو سر سے جانا۔ دیوبندی ایک مرتبہ سوال کیا تھا میرے سے، تمہارے اعلی حضرت بول کر گئے ہو جی ہمارے سے اعلی حضرت ہو۔ انہوں تو پوری دنیا کو نصیحت کرے، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے، تمہارے اعلی حضرت تو مدینہ گئے تھے نا؟ میں نے کہا الحمدللہ گئے تھے، تو کیا وہ سر کے بل گئے تھے؟ ارے بے وقوف، اعلی حضرت ادب کا مقام ہے، جانے والے کو بے ادبی سے بچانے کے لیے یہ سبق دے رہے ہیں۔ یعنی اللہ اگر مجھے اختیار دے تو میرے پیروں کی صلاحیت میرے سر میں رکھ دے، پیر تو چلنے کا کام دیتے نا، اگر اللہ چاہے، اور اللہ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، اور پھر اللہ مجھے میرے پیروں کے چلنے کی صلاحیت میرے سر میں رکھ دے اور کہے جا مدینہ، تو پھر میں پیر سے نہیں سر سے چلوں گا، یہ ادب بتانے کے لیے۔ مگر جب سنیوں کو جب یہ ذہن دیں گے تو ذہن میں ایک بات اور بھی آ سکتی ہے، یا اللہ پتہ نہیں اب ہم کیسے جائیں گے، کہاں بے ادبی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد کہا اپنے آپ کو دیکھنا تو یہ شعر پڑھ لینا، مگر جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو یہ شعر پڑھو گے، تواضع، عاجزی، انکساری آ جائے گی، ادب آ جائے گا، مگر اپنے آپ کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کو دیکھو جو بلانے والے ہیں، وہاں جاؤ تو کیا سرکار، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، ہم بھکاری ہیں، بھیک مانگنے آ رہے ہیں، بھکاری کو آداب واداب کیا بھی نہیں معلوم، کیسا منہ میں آیا ویسا مانگتا، کیسا دل میں آیا ویسا ٹھہرتا، آپ کریم ہیں، کرم فرمائیے۔ یہ دو شعر اعلی حضرت نے ہماری رہنمائی کے لیے فرما دیے۔ بے شک مدینہ جاؤ، اللہ اللہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھو۔ جب تک حضور زمین پر تھے صرف انسان ہی حضور کے پاس نہیں جاتے تھے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکے میں تھے 13 سال تک، جب قرآن کی آیت کو لے کر جبریل آتے تھے، طائف میں نہیں آتے تھے، مدینے میں نہیں آتے تھے اس زمانے میں، یثرب میں نہیں آتے تھے اس زمانے کا، ایسا وہیں آتے تھے جہاں حضور موجود ہوتے تھے۔ 13 سال کے بعد جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ گئے نا، اس زمانے کا یثرب، حضور کے خاک قدم مبارک لگے، اس کے بعد وہ مدینہ کتنا برکت والا ہے وہ اپنی جگہ، مدینے کی مٹی خاک شفا بن گئی، حضور کے قدم سے جو نسبت لگ گئی خاک شفا بن گئی۔ اب حضور جب مدینہ تشریف لے گئے، اب جبریل بھی جب قرآن لے کر آئے یا اس کے علاوہ بھی آئے تو مدینہ آتے تھے، مکہ نہیں آتے تھے، وہ قرآن لے کر مدینہ آتے تھے۔ یہ بتا دیا جدھر مدینے والے، جدھر سبز گنبد کے مکی، ادھر ساری کائنات لگی۔ اس زمانے سے لے کر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا تو پھر حضور نے فرمایا تھا محیایا و مماتی فیکم، تم مجھے دعوت دیتے ہو مدینہ آنے کی، ٹھیک ہے آؤں گا۔ یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں گے نا، جب آپ کے اسلام کو، دین کو، مذہب کو عروج ملے گا، ترقی ملے گی، آپ کے چاہنے والے زیادہ ہو جائیں گے، غلامان محمد کی کثرت ہو جائے گی، کہیں آپ کو یاد وطن ستانے کی بنیاد پر ہم کو چھوڑ کر مکہ تو نہیں جائیں گے نا۔ دعوت دینے والوں نے جب سوال کیا تھا تو حضور نے فرمایا نا 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 محیایا و مماتی فیکم، میں اگر آ گیا مدینہ تو پھر میرا زندہ رہنا، زمین پر رہنا، جب تک زمین پر رہوں گا تو بھی تمہارے ساتھ رہوں گا، اور پھر قیامت تک تمہارے ہی مدینے میں آرام کرتا رہوں گا۔
پھر نبیوں کی خصوصیت ہے جس جگہ وہ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، پہلے وہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، پھر بعد میں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، وہ پہلے ہی اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، مگر ایسے پیاروں کے لیے ایک پیارا قانون، وہ جہاں اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اسی جگہ وہاں پر ان کو دفنایا جاتا ہے، اسی جگہ وہیں پر وہ دفنائے جاتے ہیں، یہ نبیوں کے لیے خاص ہے یہ۔ چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آرام فرما ہے وہ حجرہ عائشہ ہے۔ حضرت میرا ٹائم کتنے منٹ کا ہے؟ 5 منٹ کا، 10 منٹ، میرا ٹائم کتنا ہے؟ 15 منٹ کا ٹائم، ابھی کتنے منٹ ہوئے؟ 10 منٹ ہوئے، 5 منٹ اور باقی ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، اس دن سے لے کر آج تک حضور کی بارگاہ میں فرشتے صبح 70,000 شام 70,000 حاضری دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور دنیا میں صرف اہل سنت و جماعت ہی نہیں بلکہ جن کو مواجہہ شریف دیکھنے کا موقع ملا ہے، جن کو حضور کے قدموں میں جانے کی اجازت ملی، سعادت ملی، وہ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ کر آ گئے ہیں۔ پوری دنیا باب السلام سے داخل ہو کر باب البقیع سے نکل رہی ہے، مگر سنہری جالیوں کے سامنے آ کر سلام پڑھ رہی ہے۔ کیوں پڑھ رہی ہے؟ چاہو نہ چاہو اعلی حضرت نے جو عقیدہ دیا ہے مان لو، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں تو زندہ یا رسول اللہ، آپ زندہ ہیں۔ اسی لیے جتنے صرف سنی نہیں، خواہ وہ کسی بھی مسلک کے ہوں، سب حضور کی جالیوں کی طرف منہ کر کے درود پڑھتے ہیں، مگر جو سنی ہے وہ ادھر ہی منہ کر کے حضور کا وسیلہ لے کے دعا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ نجدی حکومت کے کارندے متبع وہاں پر منع کرتے ہیں، ادھر نہیں ادھر منہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرو، دعا اللہ کے لیے ہوتی ہے، ادھر منہ نہیں کرنا چاہیے، شرک ہو جائے گا، حرام ہو جائے گا۔ دنیا تو بول رہی ہے، مگر سارے کے سارے درود و سلام حضور کے رخ کی طرف کر کے رخ مبارک کی طرف رخ کر کے برابر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، ایک بیچارے ہندوستانی مسلمان عاشق وہ گنبد خضرا کی طرف ہاتھ اٹھا کر قدمین شریفین میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ اللہ سب کو وہاں بھی دعا کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ ادھر سے سعودی مولوی آیا، عربی میں اس نے کہا قبلہ ہنا ہنا ہنا، قبلہ ادھر۔ اب اسے عربی نہیں آتی، اسے اردو نہیں آتی، مگر اتنا سمجھ میں آ رہا تھا ان کیا کہ بول رہا قبلہ ہنا ہنا، دعا الدعا قبلہ قبلہ۔ اب ان سمجھا، پہلے سے جانے سے پہلے سب تربیت پا کے گئے تھے سنی حضرات، یہاں پر لوگ ایسے ایسے ہیں کر کے، اور اس کے بعد بھی اس کا حل ڈھونڈ کر گئے تھے، اس کے بولنے پر الجھا نہیں، مگر وہ آ کے جب اس کو موڑ دیا نا، ادھر منہ کر کے دعا کرو، قبلے کی طرف اس نے کیا۔ اب یہ جوش ایمانی کب تک برداشت ہوگا؟ وہ پھر مڑ گیا، اس نے پھر ادھر موڑا، پھر یہ مڑ گیا، اس کے بعد کہا شرک۔ اس کے بعد اس کو بڑا غصہ، بولا بیوقوف، قبلہ 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 جب سے بول رہا، قبلہ تو ہمارے گاؤں میں بھی ہے۔ اب نعرہ نہیں لگا رہے، دیکھو جواب نہیں، اس کا ایمان دیکھو کیا پیارا جواب۔ بیوقوف، غصے میں آ کے بلاؤ قبلہ ادھر، قبلہ تو ہمارے گاؤں میں بھی ہے، ہمارے گاؤں میں قبلہ ہے بھائی، گنبد خضرا نہیں ہے۔
سب کی عقیدتوں کو سلامت رکھے. بھائی تم 2 منٹ میرے لے لیجیے نعرے میں. وہ ادھر 5 منٹ پہلے سے بچے تھے, اب اس میں اور کتنے منٹ باقی ہیں حضرت؟ 3 منٹ باقی ہیں. ابھی 3 منٹ کے اندر میری بات. اب نعرہ میرے جانے کے بعد جی لگانا دکھو. اب کبھی کبھی ایسے لوگوں سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے. ایک جگہ ایسی گفتگو نکل گئی, کچھ دوست احباب بیٹھے تھے, دیکھو بھائی سرکار بلائیں گے تو ہم مدینہ جائیں گے. اب وہ غصے میں آ گئے, سرکار بلاتے, عقیدہ مردہ, ان بھی مردہ. اللہ بلاتا, سرکار نہیں بلاتے. اللہ بلاتا, سرکار نہیں بلاتے. گنبد خضرا کانفرنس, شیر ہندوستان, حضور شہباز دکن, خلیفہ حضور مفتی اعظم, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. برائے کرم آپ حضرات راستہ بنا دیں. حضور شہباز دکن کو بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف لے آئیں گے. حضور شہباز دکن آپ حضرات بیٹھ جائیں, بہت جلد آ جائیں گے. حضور تھوڑی دیر آپ حضرات تشریف رکھیں, انشاءاللہ بہت جلد حضور شہباز دکن آ جائیں گے. ابھی حضرت کے مہمان آنے میں نہیں, جو حضرت کی دعوت پر موجود کیے گئے ہیں وہ تشریف لا سکتے ہیں. یہ لیجیے. سبحان اللہ, الحمدللہ رب العالمین. وہ میرے 3 منٹ بچے تھے, 2 منٹ یوں نکل گئے. اب 1 منٹ بچا ہے. اب دال وقت تشریف لائے ہیں سادہ صلحاء, مفکرین, دانشور. حضور قطب دکن کے صدقے میں حضور شہباز دکن نے ہر سلسلے کے سنی صحیح العقیدہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قائلین اور عاملین, علماء, سادات, مشائخ کو, یعنی مختلف قسم کے پھولوں کو جمع کر کے ایک گلدستہ بنا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. تو میرا 1 منٹ کا وقت ہے, اس میں سے آدھا منٹ حضرت کی نظر اور آدھے منٹ میں یہ زندگی نے پھر کبھی وفا کیا, کبھی آنا ہوا تو اس کے بعد اگلی بات بولوں گا. اے اللہ میرے بولنے میں جو بھی کمی بیشی لفظش خطا ہوئی ہے معاف فرما. وہ جو جملہ ہے وہ بیان کر دوں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ نتیجہ فجعلہم کعصف مأکول. یہ پوری سورت مبارکہ, اس کا ترجمہ تفسیر آپ قرآن میں دیکھ لیجئے. نتیجہ یہ ہے کہ ان کو بھوسا بنا کے چھوڑ دیا. اللہ رب العالمین نے ہاتھی والوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہاتھی اور شیر کو نہیں بھیجا, بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر چھوٹی چھوٹی پرند ابابیل وہ آئے اور اللہ کا قہر ان پر بجلی بن کے کوندا اور گرا, سب کو بھسم کر کے ختم کر کے چھوڑ دیا. یہ نتیجہ سعودی حکومت کا بھی ہونے والا ہے. انہوں وہ پرانی تاریخ جو دنیا بھول گئی ہے وہ یاد دلانا چاہتے ہیں. کفار مکہ کو اللہ نے خدمت کا موقع دیا تھا, نہ کہ وہاں پر منمانی کرنے کا. تو انہوں نے منمانی کی تو نتیجے میں اللہ نے وہ سزا ان کو دی. نجدی حکومت کو حرمین شریفین کی خدمت کا موقع دیا تھا, یہ منمانی کر رہے, ان کا وقت آ رہا ہے. ہم کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اگر چاہے تو حضرت موسیٰ کی پرورش فرعون سے لے لے, وہ اگر چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا کام فرعون سے, جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, لے لے, اور لے لیا.
اللہ بچانے پر آیا تو ہجرت کے موقع پر غار تک پہنچے تھے نا کفار مکہ، مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کو بچا لیا تھا۔ وہ بچانے والا جب مکین گنبد خضرا کو مکڑی کے جالے سے بچانے پر قادر ہے تو گنبد خضرا کو وہ جو چاہے کرے، وہ قادر ہے سب کچھ۔ ہم پوری طرح مطمئن رہیں، مگر اس کے باوجود احتجاج بالکل دنیا کے سامنے اس لیے کریں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حضور کے غلام زندہ ہیں اور غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں۔ جہاں تک تحفظ کی بات ہے وہ اللہ قادر مطلق ہے۔ اے میرے مالک و مولا، میرے بولنے میں جو بھی کمی بیشی لغزش خطا ہوئی معاف فرما دے، ہم سب کی ایمانی حرارت کو باقی رکھ، آمین آمین آمین۔ ہم سب کی زبانوں پر مرتے دم کلمہ طیبہ جاری فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔